کل ہونے والا ضمنی انتخاب جس میں ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت کو امید تو یہ تھی کہ وہ زیادہ اچھا پرفارم کریں گے، لیکن ظاہر ہے نون لیگ کی پرفارمنس سب سے بہتر اس پہ نظر آئی ہے۔ اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عوام کو ریلیف اتنا دے دیا گیا ہے کہ عوام نے ان پر اعتماد کیا ہے؟ ہاں کہ خوش ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سوال یوں تو نون لیگ سے بھی ہم کریں گے کہ ایسا کیا کیا انہوں نے کہ وہ کامیاب ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پیپلز پارٹی اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، اور پیپلز پارٹی کے نتائج جو ہیں وہ کیا ایکسپیکٹڈ نتائج ان کو نظر آتے ہیں یا کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے؟ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب ساتھ موجود، سینئر رہنما پیپلز پارٹی، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ کنڈی صاحب، کل کا انتخاب اور اب تک جتنے نتائج سامنے آئے ہیں ایز ایکسپیکٹڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کل ضمنی الیکشن ہوئے اس ملک میں مختلف سیٹوں پہ اور مختلف جگہوں پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز جیتی ہیں۔ نارملی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، جس صوبے کی حکومت ہوتی ہے اس کو ایج ہوتا ہے کہ وہ سیٹیں جیتی ہیں، اور آپ دیکھا کہ پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے اپنے اتحادی جماعت پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا۔ سندھ میں اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سیٹیں جیتی۔ کے پی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کا ہیں جو ہے، انہوں نے بلکہ ایک جو ہے باجوڑ میں آزاد امیدوار ہے جن کے ساتھ ایک مسیپ ہوا تھا، انہوں نے جیتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، کچھ جگہوں پہ ڈیفینیٹلی ہوئی ہیں۔ اب میں اگر آپ کو کے پی کی مثال دوں، کل ایک سوشل میڈیا ایک بچے کی تصویر جو ووٹ پوسٹ کر رہا تھا۔ اب اس قسم کے اگر ووٹ پول ہوں، بچے بھی ووٹ پول کریں، وہ مجھے کوئی 13-14 سال کا 12 سال کا بچہ لگ رہا تھا جو ووٹ پول کر رہا تھا، تو اس قسم کی ہوں۔ پھر ڈیفینیٹلی آپ کی جب صوبائی حکومت ہوتی ہے آپ کو جو ہوتا ہے، کے پی میں صوبائی حکومت نے ڈیولپمنٹس کام بھی کیے ہیں، چیف منسٹر کو بھی ہوا جیسے ہوتا ہے نارملی۔ ایج سے مراد آپ کی حکومتی مشینری کا استعمال ہے؟ پھر کہتے ہیں خیال کریں، جیسے دیکھیں لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ صوبائی حکومت اس جماعت کی ہے تو اگر ہم ان کے نمائندوں کو کامیاب کریں گے تو پھر یہ جو ہے ہمارے ڈیولپمنٹ کام ہو سکیں گے۔ اب ایسے میں تھوڑا سا ماحول جو انٹالرنس کا لیول ہمیں نظر آتا ہے، وہ چاہے اپنے الیکشنز ہوں، وہ چاہے الیکشنز کا ماحول نہ بھی ہو، لیکن کل بھی ظاہر ہے ایک جان کا چلے جانا۔ میں پنجاب کی اگر بات کروں، ناروال کا ذکر کروں، ذمہ دار کون ہے اس ساری سچویشن کا؟ کہ ظاہر ہے بہت سے ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کارکنان آپس میں ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، اور اس حد تک ہو جاتی ہے کہ پھر کسی نہ کسی کی جان چلی جاتی ہے، بعد میں چاہے مذمت ہو جائے، گرفتاریاں ہو جائیں، لیکن جو قیمتی جان چلے گی بہرحال وہ واپس نہیں آئے گی۔ کون ذمہ دار ہے اس ماحول کا؟ دیکھیں، الیکشنز میں نارملی پہلے تو یہ تھا کہ چھوٹی موٹی لڑائیاں پولنگ اسٹیشنز پہ ہو جاتی تھیں، لیکن جب آپ کے پارٹی کے لوگ، آپ کے پارٹی کے ورکرز، جب یہ ماحول جو اسلام آباد میں آپ کے ذریعے لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی کے ذریعے، جو پارلیمنٹ کا ماحول بنا ہوتا ہے اور وہاں پر جو ایک سرکس بنی ہوتی ہے، تو اس میں ایک پولرائزیشن بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی بدتمیزی، اس قسم کی ہلا گلا ہے، تو وہ چیزیں نیچے تک ٹریول کرتی ہیں، اور جب پولیٹیکل لیڈرشپ ٹالرنس نہیں دکھاتی تو نیچے ورکر بھی اس سے بڑھ کے زیادہ وہ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو ٹالرنس نہیں، چلو ہم بھی یہ کریں۔ تو ڈیفینیٹلی جب میں آپ کے ساتھ کچھ کروں گا تو ریٹرن میں آپ بھی تو کریں گے نا، کہ آپ کھڑے ہو کے کہیں گے نہیں آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور جو ہے میں کچھ نہیں کروں گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صرف پارلیمنٹ پر یا میڈیا پر یا ویڈیوز پر ذمہ داری ڈالنے سے بہت بہتر ہے کہ جس حلقے کی ہم بات کریں اس حلقے کے ذمہ دار جو ہیں، جو لیڈرز ہیں، جن کی ایک پولیٹیکل سہ ہے، جنہوں نے ظاہر ہے بہت سا کام بہت عرصے سے کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ اپنے اس ماحول کو سازگار رکھیں۔ اگر نظر آئے ان کو کہ دو گروپس کا تصادم ہو سکتا ہے تو پہلے سے اس کو مینٹین رکھا جائے کہ نہیں، آپ نے اپنی جورسڈکشن میں رہنا ہے یا آپ نے اس طرح سے احتجاج کرنا ہے کہ بہرحال معاملہ اس طرح نہ بڑھ جائے، تو یہ بہرحال اس جگہ کے لیڈرز کی ذمہ داری زیادہ نہیں بنتی؟ ٹھیک ہے، ایک تو ظاہر پارٹی جماعت کی لیڈرز، میں بالکل بات ہوں، انہی لوگوں نے پھر پارلیمنٹ میں جانا ہے۔ اب کل جو ہے میں نے ایم پی اے منتخب ہوں، پارلیمنٹ میں جائیں گے، پارلیمنٹ کے ماحول میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر ایک چیز ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک چیز کر رہا ہوں، بدتمیزی یا واٹ ایور جو بھی نام دیں، آپ خاموش بیٹھیں گے؟ کب تک خاموش بیٹھیں گے؟ آپ کا ورکر کب تک خاموش ہوگا؟ لہٰذا یہ تو 2 وے ٹریفک ہے نا، 1 وے ٹریفک تو نہیں ہے نا۔ آپ تو برداشت کریں گے کس کے ساتھ؟ ڈنڈا مار دینا کسی کے سر کے اوپر کہ اس شخص کی جان ہی چلی جائے تو ظاہری سی بات ہے یہ بھی تو ایک کوسچنیبل چیز ہے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ میں جب یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اوپر سے پولیٹیکل لیڈرشپ کہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے کسی ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، جس قسم کی بیانات آتے ہیں تو نیچے جب وہ ٹریول کرتے ہیں بیانات ورکرز تک تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہی چیز اس سے بڑھ کے کرتے ہیں۔ تو پھر اگر میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یا پھر آپ میرے ساتھ کریں گے تو اس کا ریٹرن کیا ہوگا؟ کہ وہ خاموش رہیں گے،
اور آپ بولیں گے جی آپ ٹھیک ہے، آپ نے ڈنڈا مارنا ہے، آپ نے تھپڑ مارنا ہے، جو کرنا ہے میں برداشت کروں. دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ میں شاید کچھ برداشت ہو بات، لیکن نیچے جب یہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں وہ آتی ہیں تو پھر یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہیں. اس کی ذمہ وار میں خود سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو کہ اوپر سے میسجنگ بھی انہوں نے کی کہ آپ اس کو جو ہے ٹالریٹ کریں، اس چیز کو کریں. وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑنا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پھر یہ چیزیں چلتی ہیں. اور پہلے تو پولیس اسٹیشن پہ ہوتا تھا جی، چھوٹی موٹی لڑائی ہو جاتی تھی، ایک دو کا تھپڑ لگ جاتے، بیچ بچا ہو جاتا تھا. لیکن اب جو یہ وائلنس بڑھ رہا ہے، آپ دیکھیں یہ وائلنس اوپر تک بھی ہے. آپ اسلام آباد میں سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پارٹی کا دیکھیں، پارلیمنٹ میں کیا سرکس بنا ہوا ہے، بینڈ بازوں کے ساتھ آ گئے ہیں. اور کیا چیز رکھی؟ اگر آپ نے بینڈ باجے بجانے اور فوراً پارلیمنٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ قانون سازی کے لیے احتجاج بالکل ہے، آپ جمہوری احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس قسم کے باجوں کے ساتھ اور سیٹوں کے ساتھ آئیں گے تو بہت ایسی نازیبہ حرکات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آنیسٹلی ہم ٹی وی پہ بھی نہیں چلا پا رہے ہوتے کہ یہ اس طرح کے الفاظ آپ لوگوں کو کیسے کہیں. چلے وہ سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز آ جاتی ہیں تو اس کے تھرو لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے. تو آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ یہ انٹالرنس اگر آپ پارلیمنٹ پہ بھی ڈال رہے ہیں تو جتنے بھی رہنما سر، یہ اب ظاہر ہے کب تک ہم یہی کہتے رہیں گے کہ اچھا وہ چونکہ لیڈرشپ یہ کہتی ہے یا وہ اس طرح کے بیانات دیتی ہے، اور اس طرح جب نیچے جاتا ہے وہ ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے، اس کی وجہ سے چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. But this has to end, sir. I agree, it has to end. دیکھیں ایک فورم ہے، آپ نے الیکشن لڑ لیا ہے، الیکشن میں آپ کو اعتراضات ہیں، اس اعتراضات کے فورمز موجود ہیں، آپ آئے پارلیمنٹ میں اس پہ قانون سازی کریں. کل یہ چیزیں دوبارہ نہ ہوں. اور چیزیں اگر ہم 5 سال شور شرابہ کریں گے تو اگلے الیکشن میں پھر ایسی قسم کی چیزیں ہوں گی اور پھر شور شرابے ہوں گے. لہٰذا آپ اپنا احتجاج، میں کہتا ہوں کہ احتجاج نہیں ہو، احتجاج آپ بالکل کریں. پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر ایک جمہوری پروسیس ہے احتجاج کرنا، لیکن ساتھ ساتھ قانون سازی بھی آپ کا کیا ہے. اگر آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، پارلیمنٹ بھیجے اس لیے دے کہ آپ قانون سازی بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اگر آپ کہا کہ نہیں ہم نے قانون سازی بالکل نہیں کرنی ہے اور ہم نے شور شرابہ کرنا ہے اور کام نہیں چلنے دینا، کام تو دیکھیں پارلیمنٹ میں چلے گا، بل پیش ہوں گے، بل پاس ہوں گے، یہ شور شرابے کریں گے، شام کو آپ کچن میں بیٹھیں گے یہ بل غلط ہوا ہے، اس وقت وہ ان پٹ نہیں دیں گے، شام کو بولیں گے یہ تو غلط پاس ہو گیا، ہم اس کو نہیں مانتے. اگر آپ نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بل تو پاس ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی انٹالرنس نہیں ہونی چاہیے، ایک جمہوریت کے حساب سے ساری چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. کچھ صاحب ایک چھوٹا سا سوال اور بھی کہ جو پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی شاید جوائن کر سکتے ہیں، ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں پولیٹکس میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. پولیٹیکل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی جماعت جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے، ہم بھی اپوزیشن میں ہیں، لیکن ایسا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہ پارٹی میں شامل کوئی بات، کوئی ملاقات، ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. دیکھیں ہم خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، ہم شادیوں میں، غمی خوشی میں اس وقت ملاقاتیں ایسے ہوتی ہیں، ملتے رہتے ہیں، اسے عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن آفیشیلی کوئی ہماری اس قسم کی ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن آئیں گے تو ویلکم کرے گی پیپلز پارٹی ان کو؟ یہ تو جب بات چیت ہوگی اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. چانسز کتنے ہیں کنڈی صاحب؟ ویسے ظاہر ہے آپ سینئر رہنما ہیں، کہ چانسز کتنے ہیں کہ ویلکم ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں واپس سیاست میں، اندن پیپلز پارٹی؟ دیکھیں کوئی ایسی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی کہ وہ پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے ہیں. جب ڈسکشن ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو بھی شیئر کروں گا. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. مطلب کبھی اب آپ دیکھیں نا جو اپوزیشن میں اتحاد بن رہا ہے، یہ کل ہمارے اتحادی تھے، ایسے ہی ہے. تب وہ کچھ اتحادی ہمارے سے چلے گئے اور اپوزیشن میں چلے گئے. تو یہ چیزیں پالیٹکس میں ہوتی رہتی ہیں، لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، لیکن آفیشیلی جب بھی آفیشیلی کچھ ہوگا انشاءاللہ تو وہ سارا بتایا جائے گا. بالکل ٹھیک. کنڈی صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے.